تو پھل درخت پر آ جانے کے بعد اس کی فروخت کے بارے میں وہ فقہا کا اختلاف ہے، سمجھ جائیے۔ لیکن پھل درخت پر سرے سے آئے ہی نہ ہو تو بالاتفاق بیع باطل ہے۔ اس سے پہلے بات آ چکی، چونکہ معدوم شے کی بیع ہوتی ہے، اور آپ سے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، تفصیل سے بات پیچھے آ چکی ہے کہ معدوم شے کی بیع باطل ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ جو چیز موجود ہے اس کی بیع مت کرو۔ لیکن جب وہ مبیع ظاہر ہو گئی تو پھل آ گیا، پھل تھوڑا بھی چھوٹے بھی آ گئے، سمجھ جائیے، تو آ گیا بہرحال۔ اس کے جواز جزاؤں گو کہ فقہا کا اختلاف ہے، جس سے پہلے بات آ چکی ہے۔ یعنی قابل استعمال، یعنی صلاح بولتے قابل استعمال، یعنی پھل کے قابل استعمال سے پہلے اگر معاملہ کیا جاتا ہے تو اگر فوراً پھل توڑنے کا معاملہ ہے تو بالاتفاق جائز ہے۔ اگر پھل کو اس پر چھوڑ دینے کا پکنے تک کہ چھوڑا جائے گا اس شخص ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو یہ بیع کیا ہے؟ فاسد ہوگی، سمجھ جائیے، اور درست نہیں ہوگی بالاتفاق، اس لیے کہ یہ مقتضی عقد کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے اگر مطلق معاملہ ہوتا ہے، سمجھ جائیے، یعنی کوئی شرط نہیں لگائی جاتی ہے، نہ چھوڑنے کی شرط لگائی جاتی ہے اور نہ فوراً پھل توڑنے کی شرط لگائی جاتی ہے، اس سلسلے ہمارے فقہا کا اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل نے ناجائز قرار دیا ہے اور امام صاحب نے جائز قرار دیا ہے، اس سے پہلے بات آ چکی ہے۔ لیکن قابل استعمال پھل ہونے کے بعد اگر معاملہ کیا جاتا ہے خرید و فروخت کا تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مطلق جائز ہے، امام صاحب کے نزدیک تھوڑی سی تفصیل ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں جو پیچھے ہم بات جو کر چکے ہیں، جن صورتوں میں جائز ان صورتوں میں جائز، جن صورتوں میں ناجائز ان صورتوں میں بیع ناجائز ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر پھل کو اس پر چھوڑ دینے کی شرط کے ساتھ بیع ہوتی ہے تو خواہ وضوء صلاح سے پہلے ہو، یعنی قابل استعمال سے پہلے ہو، یا قابل استعمال پر ہونے کے بعد معاملہ ہو، بیع درست اور صحیح ہوگی، سمجھ۔ ترک شرط کے ساتھ اگر معاملہ اگر ہوتا ہے تو بیع درست نہیں ہوگی، خواہ وضوء صلاح کے بعد ہی کیوں نہ، یعنی قابل استعمال پر ہونے کے بعد ہی معاملہ کیوں نہیں ہوا ہو، بہرحال وہ بیع درست اور صحیح نہیں ہوگی۔ مطلق اگر معاملہ ہوتا ہے تو امام صاحب نے مطلق معاملے کو جائز قرار دیا، یعنی کوئی شرط نہیں لگائی جاتی، لہذا قابل استعمال پر ہونے کے بعد اگر خرید و فروخت معاملہ ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی جائز درست ہوگی۔ ائمہ ثلاثہ کا استدلال یہ حدیث شریف کے اندر جو ممانعت جو آئی ہے وضوء صلاح سے پہلے، یعنی قابل استعمال پھل ہونے سے پہلے بیع کرنے سے، خرید فروخت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، لہذا قابل استعمال پھل ہونے کے بعد اگر معاملہ ہوتا ہے تو ممانعت کی جو علت ہے قابل استعمال سے پہلے وہ علت نہیں پائی جا رہی، اس لیے معاملہ درست اور صحیح ہوگا، یہ ان کا استدلال ہے۔ امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ دراصل جو عدم جواز کی جو علت ہے یہاں پر قبل اور بعد کی بات نہیں ہے، وہ کیا ہے ایسی شرط لگایا جانا جو شرط مقتضی عقد کے خلاف ہو تو اسے بیع فاسد ہو جاتی ہے، یہ اصل بنیاد ہے۔ اس بنیاد پر خواہ قابل استعمال پھل ہوا ہو نہ ہوا ہو، یہ بنیاد جس صورت میں پائی جائے گی وہ بیع باطل ہوگی، جو بنیاد نہیں پائی جائے گی بیع درست ہوگی۔ جہاں تک حدیث شریف میں قابل استعمال سے پہلے کی بات آئی ہے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں، وہ قید اتفاقی قید احترازی نہیں ہے، کہ اصولی طور پر احناف کا اصول یہ ہے کہ نصوص کے باب میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا ہے۔ جب مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا ہے تو قبل کی شرط حدیث میں آئی ہے تو اس کی وجہ کر احترازی طور پر بعد اگر ہو جائے تو بیع درست ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا بعد کے مسئلے کے لیے دوسری دلیل کو ہم دیکھیں گے، کیا دوسری دلیل سے کیا معلوم ہوتا ہے، کیا بیع درست ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی، یہ امام صاحب کی بات پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد کے فقہا کی بات ہم رکھتے ہیں کہ جو بات یہ آتی ہے، علامہ شامی نے بھی بحث کی ہے فتاوی شامی کے اندر، اور دوسرے فقہا یہ بحث کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شرط فاسد ہوتی ہے اور شرط فاسد سے عقد فاسد ہو جاتا ہے، لیکن اگر فاسد عقد عرف بن جائے اور اس کی وجہ سے کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو تو پھر وہ فاسد عقد کے لیے مفسد نہیں رہتا ہے، اس کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ گرچہ مقتضی عقد خلاف کیوں نہ، کیونکہ مقتضی عقد خلاف
عقد کے تقاضے کے خلاف جو بھی شرط ہو وہ شرط فاسد ہوتی ہے۔ معاملہ میں کیا بے شرع ہو جائے تو مبی حوالے کر دیے، سب حوالے کر دیے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد نہ بائع ذمہ دار ہے نہ مشتری ذمہ دار، یہ اصل عقد ہے۔ لیکن آج کل بھی آپ دیکھیے کہ سروس کی شرط لگائی جاتی ہے، سامان خرید رہا ہوں، آپ گارنٹی کتنے دنوں تک کے دیتے ہیں؟ تو کبھی تو سامان بدلنے کی گارنٹی ہو جو خراب ہو گیا یہ سامان بدل لیں گے، فلاں چیزیں پارٹس خراب ہو گئے تو ہم بدل دیں گے، اس طرح کی چیزیں خراب ہو گئی تو پوری چیز ہی ہم بدل دیں گے، سمجھ جائیے۔ یا کبھی ہوتی ہے کہ سروس ہم فری دیں گے، یہ سروس کے فری دینا، سامان کے بعد میں بدل دینا، یہ ایسی شرط جو خود بائع کی طرف سے ہوتی ہے، یہ بھی شرط مقتضی عقد کے خلاف ہے، یہ بھی تقاضے عقد کے خلاف ہے۔ لیکن چونکہ عرف بن گیا ہے، جھگڑا نہیں ہوتا ہے، تو فقہاء نے کہا کہ کوئی حرج کی بات ہے، معاملہ درست ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گرچہ وہ مقتضی عقد خلاف شرط کیوں نہ ہو یا کوئی بھی شرط فاسد کیوں نہ ہو، ایسی صورتحال کے اندر اگر عرف اس کے مطابق بن جائے، اس کے بعد جھگڑا پیدا نہ ہوتا ہو، تو وہ شرط فاسد باقی رہتا ہی نہیں ہے، بلکہ شرط معتبر کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ کر کے معاملہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی مسئلہ یہی ہے، جو پھلوں کی خرید و فروخت کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے کہ ہم پھل خرید رہے ہیں، گرچہ قابل استعمال پھل ہوا ہو یا قابل استعمال ہو چکا، ہم ایک ہی دن میں سارے پھل نہیں توڑ سکتے ہیں ورنہ خراب ہو جائیں گے، نہیں ہمارا لاس جائے گا، لہٰذا اس صورت کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا توڑیں گے اور بیچیں گے، سمجھ گئے۔ اب یہ شرط ہوتی ہے، عرف کے اندر شرط ہوتی ہے، یا شرط باضابطہ لگائیں یا شرط ہوتی ہے بہرحال، لیکن اس کی وجہ سے عقدین میں جھگڑا پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جب جھگڑا پیدا نہیں ہوتا تو یہ شرط فاسد نہیں رہی، جب شرط فاسد نہیں رہی تو نتیجہ یہ نکلا کہ گرچہ اس کے اندر پھل کو درخت پر چھوڑنے کی شرط لگائی گئی ہو تاکہ یعنی پکنے تک کے، یا پکا ہوا پھل تو ہے لیکن بیک وقت ہم نہیں توڑ سکتے ہیں، وقفے سے توڑ کر ہم بیچیں گے، یہ شرط لگائی گئی ہو، ہر صورت میں بے درست اور صحیح ہو جائے گی۔ گویا خلاصہ کلام نکلا کہ پھل اگر درخت پر ظاہر ہو چکے ہیں، نظر آ رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر کوئی بھی شرط لگائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپس میں جھگڑا پیدا اس کے اندر نہیں ہوتا ہے تو شرط فاسد نہیں، معاملہ درست اور صحیح ہو جائے گا، سمجھ جائے۔ اب جہاں تک یہ اعتراض کہ اگر بالفرض قابل استعمال پھل نہیں ہوا ہے تو ابھی تو پھل بڑھ رہا ہے، تو اس کا بعض حصہ تو موجود نہیں ہے، بعض حصہ ظاہر ہے، ایسی صورت بے درست نہیں ہونی چاہیے، جیسے امام احمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایسی صورت بے درست نہیں ہوگی، لیکن متأخرین فقہاء نے کہا کہ اس صورت میں بے درست اور صحیح ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پھل کا جو حصہ بھی موجود نہیں ہے، یہ جو موجود پھل کا حصہ اس کے تابع ہے، لہذا موجود کی بے یعنی پھل کا جو حصہ ظاہر موجود ہے اس کی بے ڈائریکٹ ہو رہی ہے، راست ہو رہی ہے، اور جو اس کا ایسا موجود نہ اس کی بے موجود کے تابع ہو رہی ہے۔ اور اصول ضابطہ یہ ہے قد یجوز طبعا ما لا یجوز قصدا وصالتا، کبھی ایسا ہوتا ہے بعض چیزوں کی بے ڈائریکٹ نہیں ہوتی ہے لیکن طبعا ہو جاتی ہے، جیسے کہ کھیتی باڑی کے اندر راستے کی بے راست نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہاں ہمارا گھر ہے، اس کے تابع کر کے اسی قیمت اس میں جوڑ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کھیت سینچائی کا جو باری ہوتی ہے اس کی بے الگ سے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ہماری کھیت ادھر ہے تو ہمارا کھیت وہاں پر ہے، ہماری زراعت وہاں پر ہے، ہم اس میں پانی سینچائی کرتے ہیں، تو اس کو فروخت کر رہے ہیں تو اس کے ضمن میں اس کی بے بھی ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ نظیرہ ہی موجود ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے بعض چیزوں کی طبعاً بے درست ہو جاتی ہے، اصالتاً اور ڈائریکٹ بے درست نہیں ہوتی۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ جو حصہ معدوم ہے اس کی بے طبعاً ہو رہی ہے اس موجود پھل کے جو پھل کے موجود ہے۔ یا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ متأخر فقہاء نے اس صورت میں بے کو درست اور صحیح قرار دیا ہے۔ السلام علیکم۔